مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے. ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے. یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے. اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا. یہ کچھ سمجھ سے کیا ہے, بالا تر ہے. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ بھی اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہو. دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا. تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا, معاف ہو جائے گا. نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا, صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کی کیا ہے, توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی. اب اس کا نماز کا تو یہ ہے کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو کسی طرح, ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا.